2-4 روز میں بندرگاہ سے کلیئرنس ہوتے ہی مجھے ڈلیوری مل جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ پر فکر کیوں دامن گیر ہو گئی ہے۔ اوور۔ شاید طارق کی موت نے تمہارے اعصاب پر اثر ڈالا ہے۔ رفتہ رفتہ اعتدال پر آ جاؤ گے۔ بلٹ پروف کار میں کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے وقار میں اضافہ کرے گی، لیکن میرا مشورہ ہے کہ مسلح محافظوں کو ہٹا دو۔ چراغاں کی بھی ضرورت نہیں، کتے اندھیرے میں بھی اجنبی کی بو پر حملہ کر بیٹھتے ہیں۔ میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا کہ میرا کوئی آدمی اپنی کسی بے اعتدالی کی وجہ سے دوسروں کی توجہ کا نشانہ بنے۔ کبھی کبھار میرے آدمی بھی صرف اسی لیے تمہارا تعاقب کرتے ہیں کہ تمہاری نقل و حرکت کی آزادی کا یقین برقرار رہے۔ جس دن کوئی تمہاری طرف متوجہ ہو گیا اسی دن تم دشواریوں میں پڑ جاؤ گے۔ اوور اینڈ آل۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے اسے جو مشورہ دیا تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ دوستی کی وجہ سے اس کی سلامتی مجھے عزیز تھی۔ اگر C1 اس کی احمقانہ احتیاطی تدابیر سے بھڑک جاتا تو شاید جہانگیر پر ہر وقت کوئی نہ کوئی مسلط کر دیا جاتا، اور اس کل وقتی نگرانی کے نتیجہ میں اس کی کوئی بھی کوتاہی اسے زیر عتاب لانے کا سبب بن سکتی تھی۔ جہانگیر کا تحفظ میرے لیے اس اعتبار سے بھی اہم تھا کہ تنظیم میں وہ میرے لیے سہارا ثابت ہو سکتا تھا۔ اکیلا رہ جانے کی صورت میں شاید میرا اعتماد کم ہو جاتا۔ ہم دونوں پر شہر کی مارکیٹ کا سارا دار و مدار تھا۔ اس منافع بخش منڈی کو برقرار رکھنے کے لیے اوپر والوں کو ہم دونوں میں سے ایک نہ ایک کی لازمی ضرورت تھی، اور میں اس کمزوری سے اپنے مفادات کے لیے خاصا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ جہانگیر نے احمد کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس کی روشنی میں میرا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ اس سے گھر پر ملاقات بے سود رہے گی۔ وہ تنظیم کا پوری طرح وفادار تھا۔ میں تنظیم کو درمیان میں لائے بغیر اسے کسی کام پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یونیورسٹی میں ملنے میں بھی خاصی قباحتیں تھیں، جس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہاں بہت سے دوسرے طلباء بھی یہ محسوس کیے بغیر نہ رہتے کہ جب حامد شہر میں رہتا ہے تو ایک اجنبی کو اس سے ملاقات کے لیے جامعہ کی دور افتادہ اس حدود میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ کراچی سے 3 یورپی شہروں تک ہیروئن پہنچانے کے لیے میرا منصوبہ بھی یہ تھا کہ حامد پر اپنی حیثیت ظاہر کیے بغیر اس وقت ہاتھ ڈالوں جب وہ موتی دادا سے مال لے کر لوٹ رہا ہو۔ ثبوت کی موجودگی میں اسے ذرا بھی دم مارنے کی جرات نہ ہوگی، اور وہ میری بلیک میلنگ کے دباؤ میں آ کر میرے لیے کام کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اسے ملنے کے لیے 7 بجے کا وقت ہی مناسب تھا، جبکہ اسی شام میں نے غزالہ کے گھر پہنچنے کا بھی وعدہ کیا ہوا تھا۔ لہٰذا میں نے 3 بجے اسے فون کیا۔ اتفاقاً دوسری طرف وہ خود موجود تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ شام کے بجائے میں اسی وقت اس کے گھر پہنچ رہا ہوں تو وہ بخوشی میرے استقبال کے لیے رضامند ہوگی۔ میں دفتر سے غزالہ کے گھر کے لیے روانہ ہوا تو میرے دل و دماغ میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں ماضی سے اپنا رشتہ توڑ چکا تھا۔ لاہور سے نکلنے کے بعد ہمیشہ مجھے یہ احساس رہا تھا کہ جیسے میں جنم سے تنہا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ غزالہ میرے بارے میں اپنے والدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکی ہوگی۔ وہ لاکھ برے و خود غرض سے ہی، لیکن غزالہ ان کی بیٹی تھی۔ بیٹی کو بغاوت پر آمادہ دیکھ کر شاید انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہو، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرے ماضی کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہیں گے، جبکہ خود میرے لیے اپنا ماضی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ریٹائرڈ تندخو باپ، کوکین خور ماں اور پاگل بھائی پر مشتمل وہ گھرانہ مجھے خوف آور سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی کمزوریاں اپنی جگہ تھی، لیکن سوال وہ نہیں تھا کہ میں ان کی بیٹی کا طلبگار تھا۔ ان کو پورا حق تھا کہ وہ اپنے ہونے والے داماد کے بارے میں ہر بات جاننے کی کوشش کرے۔ میرے لیے کسی گھریلو امتحان سے دوچار ہونے کا وہ پہلا موقع تھا۔ عموماً سارے ہی شادی شدہ لوگ زندگی میں ایک بار اس مرحلے سے ضرور گزرتے ہیں، اور بیشتر افراد کے لیے یہ زندگی کا پہلا اور آخری تجربہ ثابت ہوتا ہے، لیکن میرا معاملہ مختلف تھا۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بارے میں غزالہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، بس اس قتل کی ایک واردات کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ لیکن غزالہ اس بات کو ہرگز پسند نہ کرتی کہ میری زندگی کے منفی پہلو اس کے والدین کے سامنے بے نقاب ہوں، اور انہیں سود و زیاں کے فلسفے کے تحت غزالہ کی بھرپور مخالفت کا موقع مل جائے۔ خیالات کی اس بے ربط اور گمبھیر ہجوم میں کھویا ہوا میں غزالہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ مختصر احاطوں میں ایک دوسرے سے الگ تھلگ بنے ہوئے مکانات پر مشتمل وہ آبادی خاصی خوبصورت اور صاف ستھری تھی۔ میں نے سڑک کے کنارے بریک لگا کر ایک مرتبہ نیم پلیٹ پر لکھا ہوا نمبر دیکھا، پھر شیشے چڑھا کر نیچے اترا۔ فاٹک کے ستون میں لگا ہوا کال بیل کا بٹن دباتے ہی اندر پختہ روش پر کسی کے قدموں کی آواز ابھری، اور پھر فاٹک کی ذیلی کھڑکی کھول دی گئی۔ اس خلا میں سے تانبے جیسی دھمکتی ہوئی رنگت کی کھوپڑی والا ایک متوسط قامت لیکن ادھیڑ عمر شخص نمودار ہوا، جس کی آنکھوں میں شکوک و شبہات کی پرچھائیاں لرزاں تھی۔ کرنل زوار زیدی صاحب، میں نے اس کی چبھتی ہوئی استفہامیہ نگاہوں کے جواب میں بھکلا کر کہا۔ اس کے تیور دیکھ لینے کے بعد غزالہ کا نام بھی زبان پر لانے کی میں ہمت نہ کر سکا۔ میں ہی وہ مجھے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے سخت آواز میں بولا، کیا بات ہے؟ میں دل کی دھڑکنیں یک بیک تیز ہو گئی۔ آثار ایسے تھے جیسے میرا انٹرویو پھاٹک پر کھڑے کھڑے ہی ہو جائے گا۔ اگر وہی غزالہ کا باپ تھا تو مجھے امید نہیں رہی تھی کہ غزالہ اس سے اپنی بات منوا سکی ہوگی۔ نا امیدی کی اس لہر نے مجھے حوصلہ دیا۔ اگر نامراد واپس لوٹنا ہی تھا تو میں چوہے کی طرح دم دبا کر کیوں لوٹوں؟
غزالہ میری دوست ہے، اس نے مجھے چائے پر بلایا ہے۔ اس کے حلق سے ایسی زبانی غراٹ ابھری جیسے اس کے روبرو میں نے اپنے کسی سنگین جرم کا اعتراف کیا ہو۔ اسی لمحے میری نگاہوں میں تازگی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ غزالہ قریباً دوڑتی ہوئی آئی تھی اور بے پرواہی سے اپنے باپ کی طرح آ کے کھڑکی میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے زیر لب مسکرا کر مجھے سلام کیا، پھر اپنے باپ سے مخاطب ہوئی، یہ تنویر ہے ڈیڈی، ان کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ پھر باپ کی خشک نگاہیں دیکھ کر میری طرف گھوم گئی۔ اندر آئیے نا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ لڑکی کرنل زوار زیادی غصیلے لہجے میں گرایا، تم اندر چلو اپنی ماں کے پاس، یہ میرے ساتھ آ رہے ہیں۔ غزالہ نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر مایوسانہ انداز میں اندر چلی گئی۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا، شاید غزالہ کے اندر روپوش ہونے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت مکان کی طرف تھی، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے وہ ذیلی کھڑکی سے اندر تک دیکھ سکتا تھا۔ غزالہ نے ایک بار پلٹ کر میری طرف دیکھا اور نگاہیں چار ہوتے ہی ہاتھ لہرا کر مجھے اندر چلے آنے کا اشارہ کیا۔ کرنل زوار زیادی میری آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک بھانپتے ہوئے پشت پر کسی گڑبڑ کا احساس کر کے تیزی سے پیچھے ہٹا تھا، لیکن اس اسنا میں غزالہ ایک دروازے میں غائب ہو چکی تھی۔ آؤ، اسے مڑ کر میری طرف دیکھے بغیر کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ غزالہ کو دیکھ لینے کے بعد میری گھبراہٹ زائل ہو چکی تھی اور میں یک بیک اس صورتحال سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ ڈرائنگ روم سادگی لیکن کرینے سے سجا ہوا تھا۔ غزالہ کا باپ اندر جا کر شاہانہ انداز میں ایک صوفے میں دھنس گیا۔ جب چند ثانیوں تک اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی تو میں بھی ڈٹائی کے ساتھ اس کے مقابل چمکیا۔ وہ مجھے پرخیال انداز میں گھورتے ہوئے ناخن سے نئے سگار کا گوشہ کریدتا رہا، پھر سر جھکا کر سگار سلگانے کے بعد پہلی مرتبہ نرم لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ کل مجھے غزالہ سے معلوم ہوا، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، وہ میری اکلوتی بچی ہے۔ ہمیں آرزو تھی کہ اپنی پسند سے دیکھ بھال کر اس کی شادی کرتے، لیکن کل میں اس کی زبان سے اس کا فیصلہ سن کر پوچھکا رہ گیا۔ وہ تم سے بہت زیادہ متاثر معلوم ہوتی ہے، ورنہ اختلاف کے باوجود آج تک کبھی میرے سامنے زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اولاد کے ساتھ آمرانہ سلوک کے بارے میں اسے ایک ہلکا سا لیکچر دے ڈالوں، اسے بتاؤں کہ ناپختہ ذہن بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کر کے والدین ذہنی طور پر انہیں بالکل تنہا اور لاچار چھوڑ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمدردی اور محبت کا پہلا بول آواز دوست بن کر ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ لیکن میں خاموش رہا۔ مجھے بڑی شدت سے یہ احساس تھا کہ اس وقت میں ایک ایسی لڑکی کے دل شکستہ باپ سے مخاطب ہوں جو اپنے انتخاب کا فیصلہ صادر کر چکی تھی۔ تم کرتے کیا ہو؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی پلاسٹک فیکٹری ہے میری، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ سورج سے تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اس کی زبان سے پہلی مرتبہ وہ تعریفی الفاظ سن کر مجھے تسلی ہوئی کہ غزالہ کی محنت بالکل ہی رائے گاہ نہیں گئی تھی، بلکہ وہ کسی حد تک اپنے ادھیڑ عمر باپ کے دل میں اترنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کیا تم نے اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے؟ تاریخ کے بعد وہ پوچھ رہا تھا۔ سوچ بچار نہ کی ہوتی تو شاید یوں آپ کے روبرو حاضر ہونے کی جرات نہ ہوتی مجھ میں، میں نے انکسار آمیز لہجے میں کہا۔ پھر غزالہ بھی بہت سمجھدار ہے، اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی میرے جذبے کو زبان دی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، سگار کے چند گہرے گہرے کش لے کر کثیف دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولا، شاید تم ہمارے گھریلو حالات سے باخبر نہیں ہو۔ چڑھتے ہوئے خون کا جوش آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ حقائق سے دوچار ہونے کے بعد تم ہم سے اکتا جاؤ۔ تمہیں کیا بتایا غزالہ نے؟ آپ ریٹائرڈ ہیں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کامران 10 برس کی عمر سے ذہنی عدم توازن کا شکار ہے۔ بیگم صاحبہ کوکین کی عادت میں مبتلا ہے۔ اس نے اپنا ذہن میرے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، شاید اس کے علاوہ کوئی بات نہیں رہ گئی ہے۔ اس کا چہرہ اتر گیا اور وہ ایک گہرا سانس لے کر شکست خوردہ انداز میں صوفے کی پشت سے ٹک گیا۔ تو اس نے تمہیں شمع کی لت سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس کی آواز کرب انگیز تھی، جیسے میری زبان سے اپنی بیوی کی عادت کا سن کر اسے ذہنی طور پر شدید دھچکا لگا ہو۔ یہ سب کچھ بتا کر وہ مجھے خود سے دور رکھنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دینے کے لیے مدافعانہ لہجے میں کہا، لیکن یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ غزالہ نے بتا دیا اور بعد میں کسی بات کا کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اگر تم دونوں اس حد تک ایک دوسرے کے رازوں میں شریک ہو تو شاید مجھے سوچنا ہی پڑے گا۔ وہ خود کلامی کسی انداز میں بولے سے بڑبڑایا، مجھے اس لڑکی کی طرف سے ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے، اب تمہارے سامنے میں کبھی سر نہ اٹھا سکوں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں کرنل صاحب، میں جلدی سے کہا۔ میں نے کوئی بات طنز کے پیرائے میں نہیں کی۔ غزالہ اپنی نجی زندگی کے ان گوشوں سے قائب سی، ورنہ شاید مجھے کچھ بھی نہ بتاتی، لیکن تم نہیں تو تمہارا خاندان۔ اسے کہنا چاہ لیکن میں نے اس کی بات درمیان ہی میں کاٹ دی۔ میرا کوئی خاندان نہیں ہے کرنل صاحب، اپنی ذات میں زندگی کے راستے کا تنہا مسافر ہوں۔ اچھا ساتھ مل جائے تو پھیکی اور بے رنگ زندگی میں کچھ نکھار آ جائے گا، ورنہ جیسی تیسی گزر رہی ہے گزرتی رہے گی۔ اس کے لیے اپنی کمزوریاں ہی کافی تھی، لہٰذا اس نے اس انکشاف پر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ غالباً غزالہ اسے پہلے ہی ہر بات بتا چکی تھی، لیکن وہ اپنے طور پر تسلی کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم معمولی لوگ ہیں تنویر میاں۔ اس کی آواز کا سارا دبدبا رخصت ہو چکا تھا۔ شمع خود اپنی عادت سے تنگ آ چکی ہے۔ کوکین چھوڑنے کی ہر کوشش کے نتیجے میں اس کی حالت اس قدر غیر ہو گئی کہ
کہ مجھے خوف آنے لگا کہ کہیں وہ بھی کامران کی طرح اپنا ذہنی توازن نہ کھو بیٹھے۔ وہ کوکین کی غلام ہو کر رہ گئی ہے، بدنامی کے خوف سے باقاعدہ علاج سے گھبراتی ہے۔ میں ریٹائرڈ آدمی ہوں، پینشن میں مشکل گزر بسر ہو جاتی ہے، پھر شمع کے لیے اس طور پر سونے کے مول کوکین بھی خریدنا پڑتی ہے۔ ان حالات میں اپنی دلوں کی خواہشوں کے باوجود ہم غزالہ کو کچھ بھی نہیں دے سکیں گے۔ میں بے اختیار پریری لے کر رہ گیا۔ وہ شخص یک بیک مجھے قابل رحم نظر آنے لگا تھا۔ جسموں کی منڈی سے ورثے میں ملی ہوئی کوکین کی عادت نے اس کی بیوی کے ذریعے اسے بھی نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کرخت آواز جو اپنی ذات کا بھرم قائم رکھنے کے لیے گونجتی تھی، مجبوریوں کا ذکر آتے ہی نکاہت کا شکار ہو گئی تھی۔ کوکین اس کی بیوی کو مسلسل تباہی کی ہولناک غار کی طرف لے جا رہی تھی۔ بیٹے کا دماغ الٹ چکی تھی اور وہ ان زخموں کو سینے پر سجائے زندہ تھا۔ وہ معاشرے کا محض ایک المیہ تھا جہاں ایک نشے نے پورے گھرانے کی زندگی میں دکھوں اور تلخیوں کا زہر کھولا ہوا تھا۔ نہ جانے گرد و پیش میں کتنے اور ایسے افسانے بکھرے ہوئے تھے۔ ہیروئن انسانوں کو اپنا غلام بنانے میں کوکین سے کہیں آگے تھی۔ اس کی ہر پڑیا ایک نئے المیہ کی بنیاد پر رہی تھی یا پرانے زخموں کو ناسور میں بدل رہی تھی، اور میں اس زہریلی بلا کا تقسیم کنندہ تھا۔ یوں تو کئی بار اس غیر ضروری دھندے سے کنارہ کش ہونے کے بارے میں سوچ چکا تھا، لیکن ہر بار محرکات ذاتی تحفظ، آزادی اور بے خوفی کے تصورات پر مبنی رہے تھے۔ یونیسکو کے زیر اہتمام ہونے والے اجلاس میں امریکی مندوب کے انکشافات سن کر ایک مرتبہ قومی حمیت بھی جوش میں آئی تھی کہ ہم عقل سے محروم کٹ پتلیوں کی طرح ایک بڑی سازش کے اعلی کار بن رہے تھے۔ لیکن غزالہ کے مکان میں اس روز میں نے پہلی بار انسان اور اخلاقی سطح پر اپنے پیشے سے کراہت محسوس کی۔ لیکن غزالہ کے مکان میں اس روز میں نے پہلی بار انسانی اور اخلاقی سطح پر اپنے پیشے سے کراہت محسوس کی۔ لیکن غزالہ کے مکان میں اس روز میں نے پہلی بار انسانی اور اخلاقی سطح پر اپنے پیشے سے کراہت محسوس کی۔ میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ تصور جاگزی تھا کہ میں نشے کی صورت میں معاشرے کے ناسودہ اور کچلے ہوئے طبقوں کو مسرت فراہم کرتا تھا۔ مجھ کرنل زوار زیدی کی مسکین صورت پر رحم آنے لگا تھا۔ ان کا نظام کس قدر عجیب اور ناقابل فہم تھا کہ اس نے ایک ہی چیز کو کھلے بازار سے اٹھا کر اپنی چار دیواری کا تحفظ فراہم کیا تو نہ صرف اپنے ہم نفسوں کی ہمدردیاں کھو بیٹھا بلکہ اس کے ایڈکشن کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے کرنل صاحب، اور وہ سب آپ کا ہے، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ بیگم صاحبہ یہاں بدنامی سے خوفزدہ ہے تو تفریح کے بہانے انہیں باہر لے جا کر علاج کروائیے۔ کرنل کے ہونٹوں کے گوشے لرزنے لگے، پھر اس کے حلق سے بڑھائی ہوئی آواز برآمد ہوئی، تم بہت شریف لڑکی ہو تنویر میاں، شاید قدرت نے تمہیں فرشتہ بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ فرشتہ نہ کہے، میں جلدی سے بولا، میں خود بہت گنہگار ہوں، ہو سکتا ہے میری یہی خدمت میری ان گنت خطاؤں کے ازالے کا بہانہ بن جائے۔ میری نگاہوں میں ہیروئن کے فراق میں پاگلوں کی طرح اپنے جسموں کو نوچنے اور ہذیانی انداز میں حیوانوں کی طرح چنگھاڑتے ہوئے انسانوں کے گول ناچنے لگے۔ احساس کی بنیادوں میں کچھ چوکے لگ رہے تھے، لیکن میں بس تھا۔ اس کرب سے نجات کی ایک ہی صورت تھی کہ میں ہیروئن کی تجارت سے کنارہ کش ہو جاؤں، لیکن یہ بے سود تھا۔ الگ ہوتا تو شاید وہ مجھے خاموشی سے مروا ہی دیتے اور میری جگہ کوئی نیا موہرا استعمال کرنے لگتے۔ ان کا منظم کاروبار کسی روک ٹوک کے بغیر اسی طرح چلتا رہتا۔ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر میں برسوں سے جو کچھ کرتا چلا آیا تھا، اس کا کم از کم کفارہ یہی ہو سکتا تھا کہ ان کی صفوں میں اپنا اعتماد برقرار رکھتے ہوئے مناسب موقع پر ان پر ایسی کاری ضرب لگاؤں کہ وہ بھیانک تنظیم ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے۔ اس آخری کوشش میں کامیابی کے لیے اگر مجھے جان بھی داؤ پر لگانا پڑتی تو اس وقت میں اس کے لیے تیار تھا، لیکن خودکشی میرے بس سے باہر تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے اندر کا اچھا آدمی زندہ تھا، بس اسے بیدار کرنے کے لیے مناسب سی تدبیر کی ضرورت تھی جو غزالہ کی صورت میں تقدیر نے فراہم کر دی تھی۔ اچھی غزالہ بھی تھی لیکن حالات اور ماحول کی قیدی تھی۔ اپنے گھر میں بچپن سے جوانی تک پہاڑ جیسی عمر گزارنے کے باوجود کبھی اپنے والدین کا کرب نہیں سمجھ سکی تھی۔ انہیں کامران کی دیوانگی کا ذمہ دار سمجھ کر ہمیشہ ان سے دل ہی دل میں نفرت کرتی رہی، اور پھر یہاں تک رائے قائم کر لی کہ اس کی ماں اپنے مہنگے شوق کی خاطر کسی سرمایہ دار سے اس کا سودا کر کے داماد سے زندگی بھر تاوان وصول کرنا چاہتی ہے، اور میں ایک مختلف ماحول میں اس کے باپ سے ذرا سی دیر کی گفتگو میں صحیح نتائج اخذ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بیٹے کے دماغ کو پہنچنے والے ناقابل تلافی نقصان پر اپنے ضمیر کے مجرم بنے ہوئے تھے۔ غزالہ کی ماں کوشش کے باوجود کوکین چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ طوائف ہونے کے تانے سنتے سنتے وہ سب سے بچھڑ کر اکیلی رہ گئی تھی۔ غزالہ چائے کی ٹرالی ڈرائنگ روم میں لائی تو اس کے پیچھے ایک دراز قامت خاتون بھی چلی آ رہی تھی۔ بڑھاپا ان کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا، لیکن اس عمر میں بھی اس کے تیکھے قد و قال غزالہ سے کہیں زیادہ دلکش تھے۔ دودھ سے زیادہ گوری رنگت میں شریانے اور وریدیں دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ اس کے منہ میں پان دبا ہوا تھا اور بڑی بڑی سیاہ غلافی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ غزالہ کی ماں ہے۔ میں اسے سلام کرتے ہوئے
एहतरामन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। गजाला ने सर उठाकर हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर बाहर से पत्थर नजर आने वाले नरम दिल के बाप चेहरे पर निगाह उड़ाई और मुफाहमत की फिजा महसूस करते ही उसका चेहरा मुसरत से गुलनार हो गया। वो एक लम्हे के लिए झिझकी और फिर ट्राली वहीं छोड़कर तेजी के साथ वापस चली गई। बाप मुजाहमत पर तुला हुआ था तो फाटक से निकलकर मेरे रूबरू आखड़ी हुई थी, लेकिन मुफाहमत के आसार देखकर चंद सानियों के लिए भी उस बंद कमरे में किसी का सामना न कर सकी। मुझे भी इख्तियार वेरा लाइट याद आ गई जो गजाला की सरासर जिद थी। सच ही है कि औरत मशरिक में हो तो औरत ही रहती है, लेकिन सरबस्ता राजों और अनोखे जज्बों की यही अमीन जब मगरब के नफ्स परवर मुआशरे में आंख खोलती है तो हया और आबरू के बोझ से उसका दम घुटने लगता है। वो मर्द के बहलावे का एक जीता जागता खिलौना बनकर रह जाती है। शमा ये गजाला के दोस्त तनवीर मियाँ हैं। अधेड़ उम्र कर्नल की शफकत अमेज आवाज ने मुझे चौंका दिया। बीवी के बाद वो मुझसे मुखातिब हो गया था और भाई ये गजाला की माँ शमा है। उसके पतले पतले होठों पर मुस्कुराहट रक्सा हो गई थी। बैठो बेटे। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी वैशी सांड ने मेरे सीने पर टक्कर दे मारी हो। उसकी आवाज में नकाहत थी लेकिन अल्फाज में अपनायत की मिठास रची हुई थी। बरसात बरस के बाद किसी ने मुझे बेटा कहकर मुखातिब किया था। पिंडलियों में लर्जिश नमूदार होने से पहले मैं अपनी जगह पर बैठ गया। गजाला की माँ मेरे सामने अपने जौहर के पहलू में बैठ गई थी। उस वक्त मैंने पहली बार देखा कि उसका रंग गोरा जरूर था, लेकिन जिस्म में खून की कमी के बायस सफेदी ने बिलाहट इख्तियार कर ली थी। उसकी आवाज भी थकी थकी सी थी, जैसे बोलने में उसे दुश्वारी हो रही हो। उसकी आंखों में तैरते हुए गुलाबी डोरों की बिना पर मेरे लिए अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो उस वक्त भी कोकीन के नशे में थी। कर्नल ट्राली अपने आगे घसीट कर चाय बनाने लगा। बेटी की बात तुमने हमारे मियाँ पर भी शायद डोरे डाल लिए है। गजाला की माँ मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली तो उसके लहजे में सरूर की मोहूम सी लग्जिश मौजूद थी जिसे कोई तजुर्बा कार ही महसूस कर सकता था। मेरे साथ कर्नल भी मुस्कुरा दिया। तनवीर मियाँ बहुत अच्छे लड़के हैं शमा। मुझे खुशी है कि गजाला ने जिंदगी में पहली बार एक सही काम किया है। उसने हाथ रोके बगैर बीवी से कहा, खुदा इन्हें हमेशा अच्छा ही रखे। उसने बुजुर्गाना लहजे में कहा, फिर गर्दन को एक अदा के साथ हल्का सा खम देकर बोली, जिसे आप अच्छा समझ ले वो खुशनसीब ही होगा। भोरे तो हम ही हैं जो आपके पल्ले बन गए। उसने जो कुछ कहा मजाक ही था। कर्नल शायद ऐसी गुफ्तगू का आदी था, लेकिन उसके मखमूर लहजे में सिसकता हुआ कर मुझसे पोशीदा न रह सका। वो बेहद हसीन और पुरवकार औरत थी। न जाने उस हवस के किस गुलाम ने जिस्मों की मंडी में नीलामी चढ़ा दिया था। अगर उसका माजी दागदार न होता तो शायद उसकी जात और भी भरपूर होती। शौहर ने उसे एक जहन्नम से तो निजात दिला दी थी, लेकिन दूसरे रोग से जान छुड़वाना उस बेचारे के बस से बाहर था। मान अंदर बेहतर बे दो हज़ियानी चीखें उभरी और मैं चौंक पड़ा। गजाला की माँ के चेहरे पर आजियत की लहर दौड़ गई। उसने आंखें बंद करके इतनी मजबूती से अपने दांत भींचे कि उसके जबड़ों की वरेदे जल्द ही उभर आई। कर्नल ट्राली छोड़कर अंदर लपका तो मैं भी उसके पीछे हो गया। गजाला एक बंद कमरे की खिड़की की आहानी ग्रिल थामे अंदर झांक रही थी। कदमों की आवाज सुनते ही वो पीछे मुड़ी और इस्तरारी लहजे में डैडी डैडी पुकारने लगी। उसने खुद को जख्मी कर लिया है। उसके चेहरे पर वहशत और तशवीश के साए लर्जा थे। आंखों में हल्की सी नमी थी, जैसे चीखें सुनकर वहां आने से पहले तन्हाई में रोती रही हो। कमरे का दरवाजा मकफिल था और चाबी बाहर ही दीवार पर लटकी हुई थी। कर्नल ने फुर्ती से दरवाजा खोला और मैं उसके साथ ही कमरे में घुस गया। एक खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान कोहनियों में सर्दी चित पड़ा हुआ था और उसकी पेशानी से ताज़ा ताज़ा खून रिस रहा था। उसकी आंखों में दहशतनाक वैरानी रखी हुई थी जिसमें दुख या तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। उसका लिबास साफ सुथरा था, लेकिन कमीज की एक आस्तीन फटी हुई थी। कमरे के एक गोशे में अस्पंज का नरम गद्दा पड़ा हुआ था, लेकिन चादर चीथड़ों में तब्दील हो चुकी थी। तकिया फटा हुआ था। उसकी रूह पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। कामरान कामरान बेटे। बूढ़े कर्नल ने नौजवान के पास फर्श पर अकड़ों बैठकर दर्दमंदाना लहजे में उसे पुकारा, लेकिन वो बदस्तूर उसी लाताल्लुकाना अंदाज में फर्श पर पड़ा छत को घूरता रहा, जैसे उसकी समात काम ही न कर रही हो। कर्नल ने बेबसी से मेरी तरह देखा। किसी को नहीं पहचानता, कभी कभी गजाला से बातें कर लेता है। मैंने तुरमा में निगाहों से उसे देखते हुए उसका बाजू छुआ तो उछल कर फर्श से यूं उठता चला गया, जैसे बेख्याली में उसने बिजली का नंगा तार छू लिया हो।